والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. یہ تو ہم پہنچے تھے یہاں تک. وما هو بقول الشیطان الرجیم، اور نہیں ہے یہ قرآن نعوذ باللہ شیطان مردود شیطان کا کلام. اس کے بعد کیا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، سو ویئر آر یو گوئنگ. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کدھر جا رہے ہو. ٹھیک ہے. اس سے مراد ہے کہ یعنی تمہارے دل میں یہ بات کیسے آئی اور تمہاری عقل کہاں چلی گئی کہ تم نے حق کو جو صداقت کے بلند ترین درجے پر ہے بمنزلے جھوٹ قرار دیا. ٹھیک ہے. جو کہ سب سے گھٹیا ہے، سب سے رذیل ہے اور سب سے اسفل اور باطل ہے. کیا یہ حقائق کو بدلنے کے سوا کچھ اور ہے؟ یعنی کہ تم کہاں جاتے ہو؟ اگر قرآن حق ہے، رب کی کتاب حق ہے، قیامت برپا ہونے والی ہے، تو وہ تم کہاں جاتے ہو؟ تم کیوں اس کا الٹا کرتے ہو؟ تم کیوں کفر میں جاتے ہو؟ تم کیوں معصیت میں جاتے ہو؟ یا سوچ رہے ہیں انسان کہاں جائے گا؟ مطلب انسان کو ایک کریٹر نے کریٹ کیا ہے، اب وہ کہاں بھاگے گا؟ وہ جائے گا میں کچھ بھی کروں گا، بھاگے گا کہاں پہ؟ وہ ہے نا انسان اللہ تعالیٰ کے ہی سلطان کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کے اندر ہے، وہ اس کو اسکیپ نہیں کر سکتا ہے. اس لیے میوزک کیوں حرام ہے؟ میوزک یہ سب چیزیں کیونکہ یہ ہوتی ہے اسکیپ فرام ریالٹی. یہ انسان کو ریالٹی سے ٹیمپرریلی اسکیپ دیتا ہے نا. چرس کوئی پیتا ہے، شراب پیتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیمپرری ڈسٹریکشن ہوتی ہے. لیکن جو انسان عقل والا ہوتا ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے مقصد کے بارے میں. ٹھیک ہے. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ جو قرآن ہے یہ تو جہانوں کے لیے کیا ہے؟ یعنی یہ صرف ذکر، ریمائنڈر. ٹھیک ہے. للعالمین، تمام عالمین کے لیے. یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے. ٹھیک ہے قرآن. کیونکہ اس میں ویسے ہی پہلی بات اس میں رب کے صفات بیان کیے گئے. ٹھیک ہے. تمام فرائض بیان کی گئی ہے، رذائل بیان کیے گئے اور امثال کی تنزیہ ثابت ہوتی ہے. اور اور امثال سے اس کی تنزیہ ثابت ہوتی ہے. اس کے ذریعے سے وہ اوامر بیان کیے اور اپنے کمانڈمنٹس بیان کیے گئے، نواہی بیان کیے گئے. ٹھیک ہے. احکام قدریہ بیان کیے گئے، احکام شرعیہ بیان کیے گئے، احکام جزائیہ کو یاد رکھتے ہیں. تو اس نے لکھا ہے بالجملہ اس نے وہ تمام چیزیں لکھی ہے جو دنیا آخرت کے مصالح کے لیے ہمیں ضروری ہے نا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور عمل کے ذریعے سے آخرت کی سعادت کو پا لیتے ہیں ہم. کب؟ جب ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں. اس کے بعد لمن شاء منکم ان یستقیم، اس کے لیے جو چاہتا ہے تم میں سے، منکم تم میں سے، ان یستقیم کہ وہ اسٹریٹ وے اپنائے، کہ وہ سیدھی راہ پہ چلنا چاہتا ہے، اس کے لیے نصیحت ہے یہ. جس کے دل میں ہوتی ہے نا وہ اس کو بولتے ہیں کجروی شاید اردو میں، کروکٹنس بولتے ہیں انگلش میں، اور یہ بولتے ہیں عوج. ٹھیک ہے. وہ ایسا کرتا ہے کام، اس کو نہیں ملتی ہدایت قرآن سے. جو الٹا الٹا کرتا ہے سب کچھ، اس کے دل میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے. جو بالکل اچھا ہوتا ہے، چاہتا ہے میں اسٹریٹ پاتھ پہ رہوں، میں اچھا راستہ زندگی گزاروں، تو اس کو ملتی ہے نصیحت قرآن سے. ٹھیک ہے. یہ کیونکہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام میں کوئی کمپلشن نہیں ہے. کیونکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ قد تبین الرشد من الغی، یقیناً جو رشد ہے، جو ہدایت ہے، وہ واضح ہو گئی ہے گمراہی سے. پتہ ہے ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، پتہ ہے. تو اس لیے کمپلشن نہیں کرنا ہے. کمپلشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمپلشن تب کیا جاتا ہے جب کوئی ٹھوس رہا ہوتا ہے اپنے بلیفs کسی کے اوپر، ہے نا. اسلام میں کمپلشن نہیں، کیونکہ اسلام حقیقی مذہب ہے. اس لیے ہر ایک کو پتہ ہے کہ اسلام ہر کسی صحیح رہنمائی کرتا ہے، ہر کسی خیر کی اور بچاتا ہے ہر کسی شر سے نا. وہ نشید بھی ایک کل اوامرہ تہدینا و تنادینا للخیر ینہانا عن کل طریق یأخذنا نحو الشر، ہے نا. اسلام ہمیں ہر کسی خیر کی اور دعوت دیتا ہے، ہر شر سے وہ بچاتا ہے. اس کے بعد وما تشاءون، اور تم نہیں چاہتے ہو، الا ان یشاء اللہ، مگر جو پروردگار اللہ چاہتا ہے، رب العالمین، جو رب العالمین ہے. یعنی کہ تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے. جب تک رب نہیں چاہے گا انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے نا. دیکھیے یہاں پہ آپ تقدیر کے بارے میں رکھیے کچھ چیزیں یاد. تقدیر کے بارے میں چار چیزیں علماء سمجھاتے ہیں ہمیں، وہ آپ یاد رکھیے تقدیر کے بارے میں. نمبر ایک جو تقدیر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، علم اللہ الازلی.
ایسا علم جس نے سبقت دیا ہے یونیورس کو، جو پہلے سے ہی پتا تھی اور آپ کو بندے کیا کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاس پتہ ہونے سے بندے کیا کریں گے، بندے مجبور نہیں ہو جاتے، بندوں کو اپنی فری ول پھر بھی رہ جاتی ہے نا؟ جس میں کہا تھا آپ سے، اگر بولوں گا کل کلاس میں آئیں گے اسٹوڈنٹس 20، پھر اتنے ہی آ جائیں گے۔ اس کا مطلب نہیں کہ میرے بولنے سے یا میرے لکھنے سے پیج پر وہ آ جائیں گے، اس کا مطلب ہم کو آنا ہی تھا، لیکن بحیثیت ٹیچر میں نے اندازہ کیا، تو میرا اندازہ ناقص ہو سکتا ہے کیونکہ میں ایک انسان ہوں، لیکن جو میرا خالق ہے، میں مخلوق ہوں، جو میرا خالق ہے اس کے اندازے میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا ہے، تو اسی کو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کا علم، یعنی کہ تقدیر، اندازہ کرنا۔ نمبر دو، کتابہ۔ کتابہ مطلب ہوتا ہے اس نے وہ لکھ لیا ہے وہ علم، جو بھی اس کو پاس علم تھا یونیورس میں کیا ہو جائے گا، اس نے وہ لکھ لیا ہے، تو علم کے بعد کتابہ۔ اس کے بعد ہے آتا ہے تیسرا چیز، وہ ہوتا ہے مشیعہ۔ کیا ہوتا ہے؟ مشیعہ، یہ سمجھنا ہے۔ مشیعہ بولتے ہیں ول کو، کس کو بولتے ہیں؟ نا یہ شاء یشاء سے بن گیا، یہ نا روٹ ورڈ آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ، اس پر کلک کریے آپ دیکھیے، شاء یشاء، ٹھیک ہے؟ مشیت کس کو بولتے ہیں؟ مشیت، مشیت بولتے ہیں ول کو، چاہنا کوئی چیز، ٹھیک ہے؟ تو ہم بولتے ہیں کہ بندے کی مشیت ہوتی ہے، ہیومنز ڈو ہیو فری ول، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ول یہ ہوتی ہے، لیکن جو بندوں کی مشیت ہوتی ہے نا، جو بندوں کی ول ہوتی ہے، وہ تابع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے، تابع ہوتی ہے، فالو کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کو۔ اگر اب نہیں چاہے گا بندہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن بندہ خود کرتا ہے جو جو چاہتا ہے۔ دیکھیے سمجھا گیا ایسی چیز، میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ، میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ بولتا ہے لو انرجی کرو گناہ، میں چاہتا مجھے ہوتی ہے انٹینشن صاف کرنے کی، اللہ تعالیٰ میں صاف کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ بولتا ہے لو صاف کی انرجی، ٹھیک ہے؟ لیکن ملتی کہاں سے مجھے طاقت، گناہ اور ثواب کی؟ اللہ کی طرف سے ہی، دونوں چیزیں، لیکن کرتا کون ہے؟ میں، ہے نا؟ ایٹ دا اینڈ ایوری تھنگ ہیپنس انڈر ڈیوائن پلان، ٹھیک ہے؟ اس کو بولتے ہیں مشیعہ، ٹھیک ہے؟ نتھنگ کین اسکیپ دیٹ، وہ پتہ ہی ہے۔ علم، کتابہ، مشیعہ اور خلق۔ کیا ہے خلق؟ خلق بولتے ہیں پیدا کرنے کو، یعنی کہ خلق کیا مور پرسائز سے آپ بولتے ہیں، خلق و افعال العباد، خلق و افعال العباد۔ امام بخاری نے کتاب لکھی ہے خلق و افعال العباد۔ خلق و افعال العباد کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا بندوں کے ایکشنز کو، جو میں ایکشنز کر رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، میں چل رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ سارا کریٹڈ ہے، مائی ایکشنز آر کریٹڈ۔ خلق، خلق و افعال العباد، کریشن آف افعال العباد، ٹھیک ہے؟ جو بھی بندے افعال کرتے وہ پیدا کیے گئے پہلے سے ہی، یہ بھی ہمیں رکھنا یاد۔ تو علم، کتابہ، مشیعہ اور خلق، یہ چار چیز رکھنی یاد تقدیر کے اندر۔ اب یہاں پہ کیسے تفسیر میں لکھا ہے، اس نے تفسیر السعدی کو لکھا ہے نا، اس نے کس نے؟ عبد الرحمن بن ناصر السعدی، ٹھیک ہے؟ یہ پڑھنی چاہیے تفسیر، بہت اچھی ہے سچ میں، سمپل ہے اور اچھی ہے، اثر مؤثر بہت ہوتی ہے۔ یعنی کہ تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے، بس اس کی مشیت نافذ ہے، ٹھیک ہے؟ ممکن نہیں کہ اس کی مشیت کی مخالفت کی جا سکے یا اس کو روکا جا سکے، اللہ کی مشیت کو، ٹھیک ہے؟ اس آیت کریمہ اور اس جیسی دیگر آیات میں دو فرقوں یعنی قدریہ اور جبریہ جو اللہ کی مشیت کا انکار کرتے کا رد ہے، جیسے کہ اس کی مثال گزر چکی ہے، ٹھیک ہے؟ قدریہ کیا بولتے ہیں؟ قدریہ بولتے ہیں تقدیر جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، دیر از نتھنگ لائک پری ڈیسٹینیشن، قدریہ، کچھ لکھا نہیں ہے تقدیر وقدیر، جو ہم کرتے خود کرتے ہیں، کوئی رول نہیں اللہ تعالیٰ کا، جو کرتے ہیں مزے سے کرتے ہیں، فری ول خالی مسئلہ ہے۔ اب ان کے اپوزٹ جبریہ، وہ بولتے ہیں ہم جبر میں ہیں، ہم مصیبت میں ہیں، ہم ظلم میں ہیں۔ جیسے ایک فیدر ہوتا ہے نا، فیدر، میں ڈالتا ہوں فیدر کو ہوا میں، اس کو ہوا جہاں کی لے جاتی ہے وہاں کی ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ ہے، ہم پہ ظلم کرتا ہے وہ، اس کو چاہتا ہے جہنم میں ڈال دیتا ہے، اس کو چاہتا ہے جہنم میں ڈال دیتا ہے، اس کو چاہتا ہے مسلم بناتا ہے، اس کو چاہتا ہے کافر بنا دیتا ہے، ہم مجبور ہے۔ اس کو بولتے ہیں شاید ڈٹرمینیشن، انگلش میں پتہ نہیں کیا بولتے اس کو، ڈٹرمنزم، شاید ڈٹرمنزم۔ تو جبریہ کیا بولتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں دیر از نتھنگ لائک پری ڈیسٹینیشن، کوئی فری ول نہیں ہوتی ہے، کوئی تقدیر نہیں لکھا ہے، نہیں نہیں، سوری سوری، بولتے ہیں فری ول کچھ بھی نہیں ہے جبریہ، لیکن تقدیر بولتے ہیں کیا ہو، جو خدا نے لکھ دیا ہمیں وہی کرنا ہے، بس مجبور ہے، ہمیں فری ول ہے ہی نہیں کچھ، مطلب یہ بولتے ہیں صرف فری ول ہے، پری ڈیسٹینیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیا بولتے ہیں؟ یہ بولتے ہیں پری ڈیسٹینیشن تقدیر جو ہے وہ ہے، فری ول نہیں ہے، اس کا الٹا۔ ان شارٹ یہ بولتے ہیں
پری ڈیسٹینیشن تقدیر اور فری ول ایگزسٹ نہیں کر سکتی ایک ساتھ، یہی بولتے ہیں، حالانکہ غلط ہے۔ فری ول بھی ایگزسٹ کرتی ہے اور تقدیر بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اور دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچیں نا کیسے مثال اس کی، وہ ہم نے مثال دی تھی فار ایگزامپل، میں دیکھتا ہوں دو ٹرینس آ رہی، یہاں سے ایک ٹرین آ رہی، یہاں سے ایک ٹرین آ رہی، میں یہاں بیٹھ گیا ہوں باغ میں، میں بول رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں پیج پہ 10 سیکنڈ کے بعد دونوں ٹرینس کولائڈ کریں گے آپس میں۔ اگر میں لکھتا بھی نہیں پھر بھی کولیجن کولیجن ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ میں نے کیوں لکھا؟ میں نے اندازہ کر کے لکھا، پھر ویسے ہی ہو گیا۔ تو ایسی مثال ہے۔ اب جو بولے گا کیونکہ لکھا ہوا تھا پری ڈیسٹینیشن میں، تقدیر میں، اس لیے مجبور ہو گئی دو ٹرینز آپس میں کولائڈ ہونے کے لیے، وہ گیا جبریہ کا فالز عقیدہ۔ کوئی بولتا ہے قدریہ کے مسئلہ، وہ کیا بولے گا؟ بولے گا کچھ لکھا وکھا نہیں تھا، خود ہی ہو گیا سب کچھ، تو وہ میرے علم کی کا انکار کر دیتا ہے۔ قدریہ کفار ہے، وہ کافر ہے، کیوں بولتے ہیں اللہ کو علم نہیں ہے دنیا میں کیا ہو جائے گا، اللہ کو تو پتہ ہی نہیں پہلے سے کیا ہو جائے گا دنیا میں۔ اب سمجھ رہے یہ چیز؟ یہ سمجھنا ہے یہ چیز ہے۔ اگر سمجھ نہیں آ گیا تو سوال کرنا چاہیے اس کے بارے میں۔ کنٹینشن آف قدریہ، دیکھیے قدریہ جو ہے نا وہ کفار ہے سیدھے، کیونکہ وہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کا علم کامل نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے بندے کیا کریں گے۔ حالانکہ دیکھیے اللہ اتنا نہیں یاد، خالی ایک ایک لائن، اللہ تعالیٰ کے پتہ ہونے سے، علم ہونے سے کہ کیا ہو جائے گا آگے، بندے مجبور نہیں ہو جاتے، بندوں کو اپنی مشیت بھی رہ جاتی ہے۔ کیونکہ اصل میں پڑھتے فلسفی میں ایسی چیز بولتے ہیں، علم معلوم کے تابع ہوتا ہے، معلوم علم کے تابع نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، علم معلوم کے تابع ہوتا ہے۔ دیکھیے میں رہتا ہوں حول میں، کہاں پہ؟ حول میں۔ اگر میں بولوں گا، اگر آپ بولیں گے کیونکہ، کیوں، اگر آپ یہ والی بات بولیں گے کیونکہ ہشام حول میں رہتا ہے، کیونکہ ہشام حول میں رہتا ہے، اسی لیے مجھے پتا ہے کہ ہشام حول میں رہتا ہے۔ پہلے یہ چیز نون ہے، کیا ہے؟ نون ہے یہ چیز کہ ہشام حول میں رہتا ہے، اس لیے آئی نو کہ ہشام حول میں رہتا ہے۔ تو یہ کیا تھا جو نا ہشام حول میں رہتا ہے، یہ چیز کیا تھا؟ معلوم تھا نا؟ اب مجھے پتا ہے ہشام حول میں رہتا ہے، یہ کیا ہے میرے پاس؟ علم۔ تو علم معلوم کے تابع ہوتا ہے، اگر کوئی چیز معلوم پتہ ہوگی اس کے بارے میں ہم علم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ دنیا میں جتنے بھی سائنسز آ گئے نا، چاہے سائنس ہی ہے پہلے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، زولوجی ہے، باٹنی ہے، ایسٹرولوجی ہے، ایسٹرولوجی نہیں سوری ایسٹرونومی ہے، جتنے بھی دنیا میں علم ہے نا، میتھمیٹکس ہے، سب کچھ ہے، یہ کیسے آ گئے؟ یہ معلوم ہے نا پہلے سے، کسی ذات نے ان کا علم دیا ہے، دنیا میں معلوم چیزیں ہوتی ہے یہ۔ اگر پیڑ ہوتے ہی نہیں باڈی بن جاتا نہیں، اگر اینیملس ہوتے ہی نہیں زولوجی بن جاتا نہیں، جب وہ ہے تب جا کے ہم علوم نکال پاتے ہیں۔ تو پہلے کوئی چیز معلوم ہوتی ہے تب جا کے ہم اس کے بارے میں علم اخذ کر پاتے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں؟ تو علم معلوم کے تابع ہوتا ہے، معلوم علم کے تابع نہیں ہوتا ہے، معلوم علم کے تابع نہیں ہوتا ہے۔ اب بتائیں کیسے؟ آپ دیکھ کیسے؟ اگر آپ یہ بولیں گے کیونکہ میں جانتا ہوں ہشام حول میں رہتا ہے، میرے پاس علم ہے ہشام حول میں رہتا ہے، اسی لیے ہشام حول میں رہتا ہے، صحیح بات ہے؟ غلط بات ہے نا؟ میں بتاؤں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے ہشام کھانا کھاتا ہے، اسی لیے ہشام کھانا کھاتا ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے؟ صحیح بتا، ہشام کھانا کھاتا ہے ہر دن، اس لیے مجھے پتا ہے ہشام کھانا کھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، علم معلوم کے تابع ہوتا ہے، معلوم علم کے تابع نہیں ہوتا ہے۔ جو شخص بولتا ہے اللہ تعالیٰ مجبور کرتا ہے بندوں کو، وہ اس کو یہ ہو گیا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے پتا کیا ہے؟ وہ سمجھتا ہے معلوم علم کے تابع ہوتا ہے، وہی سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کیونکہ اللہ نے لکھ لیا ہے اس کے لیے جنت، اس کے لیے جنم، اس لیے ایسا ہو رہا ہے، یہ جنت میں، یہ جہنم میں، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ سنیے دھیان سے والی بات، کیونکہ بندوں کو کرنی تھے وہ چیزیں، اس کو اپنا نفس یہاں بول رہا تھا، وہ نفس کا مان رہا تھا، گناہ کر رہا تھا، اب اس کے رب کو پتا تھی کہ کیا کرے گا، اس نے وہ لکھ لیا، کرتا وہ خود ہے لیکن۔ اور سمجھتے یہ چیز، کوئی بولتا ہے کہ ہمیں کیا غلطی ہے، ہم دنیا میں آگے کس کو لکھا ہے جنت، کس کو لکھا ہے جہنم، تو ہماری غلطی کیا ہے؟ غلطی اپنی ہوتی ہے نا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہے، انا ہدیناہ سبیلا اما شاکر و اما کفورا، ہم نے انسان کو رہنمائی کی، ویدر وہ رہے گا گریٹفل یا انگریٹفل، شکر یا کفر، اپنے تک ہوتا ہے انسان کو۔ یا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان میں الہام کر دی گئی، انسپائر کر دی گئی ہے، اس کی کانشنس میں، اس کی فطرت میں کیا، وہ گناہ کا حصہ، وکٹنس کا حصہ، اور رائچسنس کا حصہ، اس کو پتہ ہوتی ہے یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے، پھر بھی یہ خود اپناتا ہے غلط صحیح غلط، پھر بلیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو، تو نے مجھے لکھا تھا جنت جہنم، اس لیے مجھے ایسا ہو گیا۔ کتنی حماقت ہے یہ! اگر ٹیچر میں ہوں، میں ٹیچر ہوں فار ایگزامپل، میں کیا ہوں ٹیچر، اگر میں بولوں گا
हाँ बिल्कुल, जिबली हिदायत। अगर मैं बोलूँगा कल आ जाएंगी जितने यहाँ बच्चे, एक को आएंगे 10 मार्क्स, एक को आएंगे 20 मार्क्स, एक को आएंगे 30 मार्क्स, 50 में से मार्क्स है। कल इतने मार्क्स आ रहे, किसी को 10 आ रहे, किसी को 20 आ रहे। अब वो मुझे ब्लेम कर रहा है, सर आपने क्यों कहा था हमें इतने मार्क्स आएंगे, इसलिए हमें इतने मार्क्स आ रहे, आपने हमें फेल कर दिया। मैं कह रहा हूँ अपने भाई से कि तुम एग्जाम एग्जाम में फेल हो जाओगे, क्योंकि पढ़ता कुछ नहीं था। अब वो मुझे बोल रहा है, हिशाम भाई आपने क्यों कहा था मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, इसलिए मैं फेल हो गया एग्जाम में। नहीं, तुम इसलिए फेल हो गए मेरे भाई क्योंकि तुमने मेहनत नहीं की थी। तो मुझे क्यों ब्लेम कर, तो मैंने बस अंदाजा करने के बाद तुम्हें कह दिया था। पहली बात, किसको पता है कि मुझे कहाँ जाना है, पता नहीं है किसी को। तो ये बहुत बड़ी शैतान की चाल होती है कि इंसान बोलता है क्या, जो लिख लिया होगा वो मुझे मिल जाएगा। इसमें ना ऐसा नहीं है, मैं गलत बोल रहा हूँ। मतलब कोई बोलता है कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते, उसको बोलते तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते, वो बोलता है अगर मुझे लिखा होता अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ना मैं पढ़ लेता। ये शैतान शैतान इसको दिमाग खराब करता है इस इंसान को। ऐसा मतलब है, ऐसे ही इंसान को खुद करनी है मेहनत तब जाके इंसान खुद नमाज पढ़ी है तब जाके ऐसा। कोई इंसान बोलता है कि मुझे रिजल्ट लिख लिया गया है, मुझे कुछ नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, मुझे रिजल्ट का मिल जाएगा अपने टाइम पे, मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी है, जो अल्लाह ताला ने लिख लिया वो मुझे मिल जाएगा, उससे ज़्यादा मुझे नहीं मिल सकता है। एक हिसाब से सही बात नहीं है ये, क्योंकि मेहनत मेहनत करनी है इंसान को। वो अल्लाह इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही कुछ है इसके लिए उसने मेहनत की। अब लेकिन तकदीर ऐसे बोलना है कि उसने मेहनत की, जॉब नहीं मिल गया, तब वो बोलेगा यही चीज़, ये तकदीर में लिखा हुआ था, जो होना ही नहीं था वो होना ही नहीं था, मैं क्यों अब परेशानी उठाऊं, इसीलिए अल्लाह ताला ने तकदीर को लिख लिया है। मैंने कहा ना रीज़न यही है, लिकई ला तअसौ अला मा फातकुम, ताकि तुम अफसोस ना करो फौजदा चीज़ों पे। मुझे वो चीज़ नहीं मिल गई, वो चीज़ नहीं मिल गई, मुझे अफसोस नहीं करना है। वला तफरहु बिमा आताकुम, और ना ही अपने अचीवमेंट्स पे, जो मुझे अता ये चीज़ें हैं उन पे फ़ख्र करूंगा, उन पे बोझ बन जाऊंगा, मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी, पता नहीं कल कुछ रहेगा ही नहीं, सब खत्म हो जाता है। मेरे पास सेहत है, बॉडी है, मैं जिम करता हूँ, कल सब खत्म हो जाएगा। मेरे पास दिमाग है, अकल है, मैं इंटेलेक्चुअल हूँ, कल सब खत्म हो सकता है, अचानक कुछ भी हो सकता है। मैं शराब पीने लग जाऊंगा, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है अचानक। ठीक है। तो ये होता है, मेरे पास बड़े बड़े मकान है, जलजला आ जाएगा, सारे मकान गिर जाएंगे अचानक, पता नहीं होती है। तो इसीलिए तकदीर से इंसान न करता है अफसोस पास के फौज जा चीज़ों पे, और ना ही अतराता है, ना ही बोझ बन जाता है, मेरे पास ये भी वो भी, पता नहीं आगे क्या हो जाएगा। बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है फ्यूचर। तो ये इंशाल्लाह समझ आ गया होगा आपको। अब क्या है सूरतुल इन्फितार, क्या है इन्फितार, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फितार किसको बोलते हैं, इन्फितार असली बोलते हैं इन्फितार फाड़ने को, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसको इन्फितार को। इन्फितार का मतलब होता है तकलीविंग, है ना, फाड़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर समाउ फतरत, जब आसमान जो है वो फाड़ दिया जाएगा। क्लिफ असंडर लिखा है इसने। जब आसमान फट जाएगा। इधर समाउ फतरत, जब आसमान फट जाएगा। व इधल कवाकिबु तसरत, जब सितारे बिखर जाएंगे। इन तसरत बोलते हैं किसको, बिखर जाने को। कदरिया एंड जबरिया रिपीट प्लीज। अच्छा ये रिपीट करना है वैसे। देखें, कदरिया है ना, कदरिया वो बोलते हैं तकदीर जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, वो बोलते हैं प्रीडेस्टिनेशन कुछ भी नहीं है। इन शॉर्ट वो बोलते हैं अल्लाह ताला का इल्म विल्म कुछ भी नहीं है, जो हम करते बस करते, तब जाके अल्लाह को पता चलती है अच्छा इसको ये करना था, ठीक ठीक ठीक। अस्तगफुरुल्लाह, देखिए वो इनका कितना ऐसा है। हम बोलते हैं अल्लाह को पहले पता है बंदे क्या करेंगे, क्योंकि उसने एक हिसाब से दुनिया की जो है ना वीडियो रील वो चलाई है, उसने दुनिया की वीडियो रील सारी चलाई है उसने। ठीक है, उसे पता है क्या हो जाएगा। देखिए फॉर अच्छी मिसाल दूंगा मैं आपको। अभी हम क्लास दे रहे हैं ना, आपको पता है मैंने क्या पढ़ा है क्लास में आज, ठीक है। अब आपके जो अहबाब होंगे, जो भाई बहन होंगे, आप वो क्लास देंगे शाम को, वीडियो देखेंगे वो क्लास, ठीक है। आप उन्हें बोलोगे आज सर ये बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके बोलने से मैं वो बोल रहा हूँ वीडियो में, इसका मतलब ये कि आपने जान लिया था सर क्या बोलेगा, कि आपने देख लिया था एक बार, तब जाके आप बोल पा रहे हो। जैसे कोई हम मैं देख रहा हूँ फुटबॉल मैच, क्या देख रहा हूँ फुटबॉल मैच, वहाँ छक्के चौके लग गए ना, छक्के चौके नहीं सॉरी, गोल हो गए दो चार, ए टीम की तरफ से। अब शाम को लगाया वो लोगों ने इसमें ना टीवी में मैच, मैं बोल रहा हूँ भाई को अब ऐसा हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा, कि मैंने एक बार मैच विटनेस किया था। तो ऐसी मानिए अब अल्लाह ताला ने दुनिया की जो है ना सारी रील वो चलाई है उसने, उसे पता है दुनिया में क्या वीडियो रील चलाई है।
دنیا میں کیا ہو جائے گا، اس کے پتہ ہونے سے ہم مجبور نہیں ہو جائیں گے، بس اس کا علم یہ کامل ہے. وہ جبر کیا بولتے ہیں مجبور ہو جائیں گے. قدر کیا بولتے ہیں تدبیر کو چاہیے نہیں. اس کا الٹا ہے، دونوں الٹے اپوزٹ ایکسٹریمس ہیں دونوں، قدریہ اور جبریہ. جس نا وہ جب فلم بناتے ہیں نا فلم، پہلے کیا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں، کچھ بولتے ہیں نا اس کو، جب جیسے فلم بنانی ہے، پہلے ہم بولتے ہیں ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا. پھر ایسا ہی ہو جاتا ہے نا. ریئل لائف میں پہلے اسکرپٹ لکھی جاتی ہے، ایسا کریں گے بعد میں ایسا ہو جائے گا. پھر ویسا ہی کرتے بھی ہے، ٹھیک ہے. پھر اگر بعد میں ویسا کرتے بھی ہے جیسا ہم نے کیا، تو صحیح کیا ہے؟ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے نا، وہ کامل ہے، اسے پتہ ہے دنیا میں کیا ہو جائے گا، لیکن اس کے پتہ ہونے سے میں مجبور نہیں ہو جاؤں گا. جیسے میری ماں کو پتہ ہے جو میرا بچہ ہے وہ دن میں 2 لیٹر پانی پیتا ہے. اب میری ماں کے پتہ ہونے سے کہ ہشام اس کا بچہ ہر دن 2 لیٹر پانی پیتا ہے، میں مجبور نہیں ہو جاؤں 2 لیٹر پانی پینے کے لیے. مجھے پھر بھی 2 لیٹر پانی ہی پینا تھا، چاہے وہ جانتی ہے نہ جانتی، لیکن اب وہ جانتی ہے، اس نے اندازہ کیا ہے ہر دن پیتا ہے یہ اس حساب سے. سمجھ آیا کہ نہیں؟ جیسے فار ایگزامپل آ، ایک گول کیپر ہے، اس کو پتا ہے کہ ایک ٹیم کا کوچ ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ انسان ہر دن 10 10 گول کرتا ہے، وہ بولتا ہے کہ یہ اور 10 گول کرے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بولنے سے وہ 10 گول کر رہے ہیں. اس نے اندازہ کیا ایک حساب سے، اس نے ایک پیٹرن دیکھا ہے، اس کی بنیاد پہ بول رہا ہے. ہاں بالکل، دیر ایگزسٹ پریڈسٹیشن فری ول آلسو کو ایگزسٹنس آف بوتھ. یہ تو بہت سمپل چیزیں ہوتی ہے، پتہ نہیں اس میں کیوں اتنا کمپلیکسٹی لگتی ہے کچھ کو. مجھے خود اتنے ڈاؤٹس تقدیر کے بارے میں، اتنے ڈاؤٹس. ایک ٹائم پہ میں اتنا خطرناک ڈاؤٹس میں تھا، مانیے جب میں فرسٹ ایئر میں تھا. پھر میں پورا زندگی اسی میں ڈال دی ساری ڈاؤٹس کلیئر کرنے کے لیے. ایک کتاب اس کے بارے میں اچھی آتی ہے، اس کا نام ہے انسان اور قدر. میں نے وہی پڑھی تھی، اچھی کتاب ہے. اس میں وہ سیٹ آتا ہے، اس کا نام محمد محسن خان، میں نے اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کچھ ہے، میں دکھاؤں گا وہ سیٹ ایک منٹ. مطلب یہ کتاب بہت زیادہ ڈیپ کتاب ہے عقیدے کے بارے میں، اس سے ڈیپ کتاب میں نے آج تو کچھ پڑھی ہی نہیں. یہ تو یہ انسان اور اللہ، حافظ مبشر حسین کی کتاب ہے، انسان اور اللہ، انسان اور نیکی، انسان اور قسمت، انسان اور کالے پیلے علوم. یہ سب کتاب اس نے لکھا تھا، یہ سب کچھ علم معلوم کتابیں ہوتے ہیں وہ سب چیزیں. عقید تحاویہ پڑھ سکتے ہیں، واسطیہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس سے اچھا یہی پڑھنے اردو میں نہیں ہے، وہ عربی میں ہوتی ہے، وہ تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے پڑھنی وہ. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الكواكب انتثرت، جب ستارے بکھر جائیں گے، جب سٹارز بکھر جائیں گے. واذا البحار فجرت، جب سمندر فاڑ دیے جائیں گے، ٹھیک ہے. فجرت یا فاڑ دیے جائیں گے، جب سمندر یا بہ نکلیں گے، ٹھیک ہے. جب سمندر بہ نکلیں گے، گش فورتھ کیا اس نے کچھ. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی. بعثرت، بعثرہ، ٹھیک ہے. بعثرہ نہیں، بعثرہ، بعثرہ. وَإِذَا الْقُبُورُ بعثرت. بعثرہ کس کو بولتے ہیں؟ بعثرہ بولتے ہیں اکھاڑنے کو، ٹھیک ہے، بعثرہ. ٹھیک ہے. اوور ٹرن لکھا ہے اس نے یہاں پہ، جب اکھاڑ دی جائیں گی، ٹھیک ہے، قبریں. ہے نا، انسان کہاں سے لیں گے؟ قبروں سے ہی. علمت نفس، اس دن ایک نفس جان لے گا، ایک ما قدمت، کہ اس نے کیا تقدیم کیا تھا، اس نے کیا آگے لیا تھا. ما قدمت، اس نے کیا آگے لیا تھا. وما واخرت، اور اس نے کیا پیچھے چھوڑا تھا. یعنی کہ اس نے کیا آخرت کے لیے آگے بیچے اپنے اعمال، اس نے کیا چھوڑا پیچھے دنیا دنیا کے لیے، ٹھیک ہے. وہ علمت نفس ما قدمت واخرت، ٹھیک ہے. اچھا، یعنی جب آسمان پھٹ کر اکندہ ہو جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، اس کا حسن و جمال زائل ہو جائے گا. سمندر ایک دوسرے سے مل جائیں گے اور ایک ہی سمندر بن جائیں گے، ٹھیک ہے. قبریں شق کر کے، پھاڑ پھاڑ کے اکھیڑ دی جائیں گی، اور ان میں سے مردے باہر نکل جائیں گے، اور ان کو اعمال کی جزا و سزا کی خاطر
اللہ کے حضور کھڑا ہو کے جمع ہو جانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ بس اس وقت پردہ ہٹ جائے گا اور سب کچھ زائل ہو جائے گا، جو چھپا ہوا تھا وہ زائل ہو جائے گا۔ ہر نفس جان لے گا کہ اس کے پاس کیا نفع اور خسران ہے۔ اس وقت جب ظالم دیکھے گا کہ اس کے ہاتھوں نے کیا کمائی آگے بیچی، اور شقاوت ابدی اور عذاب سرمدی کا یقین ہو جائے گا، تو حسرت اور پشیمانی سے اپنے ہاتھوں پہ پر کاٹے کاٹے گا۔ اس وقت متقین جن نے صالح اعمال کیے آگے بھیجے ہوں گے، عظیم کامیابی، دائمی نعمتوں اور جہنم کے عذاب سلامتی ان کو ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیں کتنا اچھا لگتا ہے یہ تفسیر سعدی میرا، بالکل مؤثر لگتا ہے، بہت تاثیر ہوتا ہے اس کی ان کی باتوں میں۔ اس کے بعد آتا ہے یا ایوہ الانسان، اے انسان، ما غرک، تمہیں کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے، تمہیں کس چیز نے دھوکا دیا ہے، بربک الکریم، اپنے کریم رب سے، اپنے عزت والے رب سے، تمہیں اپنے کریم رب سے، اپنے بزرگ رب سے تمہیں کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے؟ غرہ کس کو بولتے؟ دھوکا دینے کو۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، تمہیں دھوکا نہ دے اللہ تعالیٰ سے غرور، دھوکا دینے والا، اس سے مراد ہے شیطان، دھوکا دینے والا، جو انسان رہتا ہے دھوکے میں اللہ تعالیٰ سے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہ الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تمہیں اپنے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے؟ تمہیں اپنے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے؟ کون رب؟ الذی خلقک، جس رب نے پیدا کیا ہے تجھے۔ اچھا اب یہ زمان یاد کریے گا سارے پروناؤنز، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن، انت انتما انتم انتی انتما انتن، انا اور نحن، پھر یہ سب ہو ہما ہم ہا ہما ہن، کیا کما کم کی کما کن، اور یا اور نا، ہے نا؟ کل میں کو سینڈ کیا تھا وہ۔ اچھا الذی خلقک، جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے، فسواک، اور تجھے فیشن کیا ہے، نہیں سوا کا درست کیا ہے سے مراد ہے، یعنی کہ آنکھ، کان، ناک، عقل عطا کی ہے، اس کو بولتے ہیں سوا، تسویہ اس کا مظہر آ جاتا ہے، فیشن کیا ہے تمہیں اس نے۔ فعدلک، اس کے بعد تمہیں اس نے بیلنس میں رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے، پھر تجھے فسوا کا، تجھے ٹھیک ٹھاک کیا ہے، فعدلک، اور تجھے معتدل بنا دیا، بیلنس میں رکھا ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے نا بیلنس میں، اب دیکھیے ایک ٹانگ یہاں سے ایک ٹانگ یہاں سے، ایک ہاتھ یہاں سے ایک ہاتھ یہاں، سیمیٹری ہوتی ہے نا، بائلیٹرل سیمیٹری ہوتا ہے انسان پورا، دیکھیے آپ یہاں سیکھا یہاں سیکھا، ادالب دانت تک ہوتے ہیں سیمیٹریکل، آپ سوچو اتنی زیادہ سیمیٹری ہوتی ہے انسان میں۔ فعدل کا ہے نا، موسٹ سیمیٹریکل کون ہوتا ہے؟ انسان ہی ہوتا ہے نا موسٹ سیمیٹریکل، باقی جتنے ہوتے ہیں نا اوپر اوپر آرگینزمس، پوریفیرنس لائیں گے ہم، پوریفیرا، سیرنٹیراتینوفورا، پلیٹی ہیلمنتھیس، نیماٹی ہیلمنتھیس، اینیلیڈا، مولس کا ہے نا، آرتھوپوڈا، ایکینڈرمیٹا، ہیمیکوڈیٹا، کارڈیٹا، اتنا سیمیٹری بڑھ جاتی ہے کیونکہ اتنے وہ ہو جا ہوتے ہیں کیا، اتنے وہ ہوتے ہیں ڈیولپڈ آرگینزمس جتنے ہم ہیں نا ہیومنس، باقی میں تو سیمیٹری نہیں ہوتی ہے جو باقی ہوتے ہیں۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں بھی چاہا اس نے، ما شاء رکبک، تمہیں اس نے اسمبل کر دیا، جس صورت میں اس نے چاہا تمہیں اسمبل کر دیا، یعنی کہ ترکیب دیا تمہیں، رکبہ بولتے ترکیب دینے کو، ٹھیک ہے؟ ترکیب کیا ہوتا ہے؟ ترکیب بولتے ہیں کس کو؟ جس صورت میں اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ جوڑنے کو بولتے ہیں، اسمبل کرنے کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ما شاء رکبک، کلا، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے جیسا وہ گمان کرتے کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا ہے، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم جھٹلاتے ہو تم سب، بالدین، ججمنٹ ڈے کو، کہ فیصلے کا دن ہے جس دن بدلہ مل جائے گا، جو اچھا کیا ہوگا اس کا اچھا بدلہ، برے کا برا بدلہ، تم اس کا تکذیب کرتے، تم اس کی تکذیب کرتے، تم اس کو ڈینائی کرتے ہو، حالانکہ یہ حقیقت میں مبنی ہے۔ دیکھیں یہاں اس لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق میں تقصیر اور اپنی نافرمانیوں کی جسارت کا ارتکاب کرنے والے انسان پر عتاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے انسان، تجھے اپنے رب کے بارے میں کسی سے دھوکا دیا ہے؟ کیا تمہاری طرف اس کے حقوق سے استہزاء کے طور پر، یا اس کے عذاب کی تحقیر کے طور پہ، یا اس کی جزا و سزا پر تمہارے عدم ایمان کی بنا پر، ٹھیک ہے؟ انسان بناتا ہے مذاق قرآن کی آیات کا، آخرت کا، رب کے حقوق کا، ٹھیک ہے، رب کے احکام کا، کس ہستی کا؟ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور درست کیا ہے، معتدل ترکیب پر، حسین ترین شکل اور جمیل ترین حیت پہ پیدا کیا ہے،
تب کیا تمہارے لیے مناسب ہے کہ تم منعم کی نعمت، نعمت دینے والے منعم رب کی نعمت کی ناشکری اور محسن کے احسان، رب کے احسان کا انکار کرو؟ بلا شبہ یہ تمہاری جہالت ہے، تمہارا ظلم ہے، تمہارے اناد اور تمہاری طرف سے حق کو غصب کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس اللہ کا تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ اس نے تجھے کتے، گدھے یا کسی اور حیوان کی شکل نہیں دیا بلکہ انسان بنایا ہے، اور تم پھر بھی آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ہو۔ تو فرق کیا رہا تم میں اور جانوروں میں؟ تم میں اور جانوروں میں فرق کیا رہا پھر؟ سمجھانے اللہ تعالیٰ یہاں پہ قرآن میں۔ کلا، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، بل تکذبون بالدین، تم تکذیب کرتے ہو قیامت کے دن کی۔ اچھا، جو وہاں پہ آ گیا نا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں رب نے چاہا تمہیں اسمبل کیا، تمہیں ترکیب دی، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یعنی اس وعظ و تذکیر کے باوجود تم جزا و سزا کی تکذیب پر جمے ہوئے ہو، حالانکہ تم نے جو اعمال کیے ان پر ضرور تمہارا محاسبہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر مکرم فرشتے مقرر کیے جو تمہارے اقوال، سٹیٹمنٹس اور افعال کو لکھتے ہیں، اور انہیں ان اقوال و افعال کا علم ہے۔ اس کا ٹھیک ہے، ان میں سے افعال قلوب جو دل سے انسان کے افعال ہوتے ہیں، سب سے بڑی بات نیت انسان کی کیسی ہے، ان کو بولتے ہیں افعال القلوب، جو انسان دل سے عبادات کرتا ہے، یا اعمال القلوب بولتے ہیں، دل کی بات کیا ہوتی ہے، نیت صحیح کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، یا افعال جوارح جو انسان افعال کرتا ہے اپنی باڈی پارٹ سے، سب داخل ہے اس چیز میں۔ بس تمہارے مناسب ہے کہ تم اس کا اکرام و جلال احترام کرو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پہ کیا ہے، حافظین، تم پہ گارڈینس ہے، وہی فرشتے جو اعمال لکھتے ہیں انسان کو، ٹھیک ہے؟ کرامن کاتبین، جن کو بولتے ہیں کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے، نوبل لکھنے والے جن کو بولتے ہیں، معزز لکھنے والے، ٹھیک ہے؟ حافظین جو نگران ہے، معزز لکھنے والے، یعلمون وہ جانتے، ما تفعلون جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعلمون ما تفعلون، ان الابرار، یقیناً جو نیکوکار ہوں گے، جو رائچس ہوں گے، لفی نعیم، وہ نعمتوں میں ہوں گے، وہ یعنی کہ جنت میں ہوں گے، وہ نعمت میں ہوں گے، وہ جنت میں ہوں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ڈیزرو جنت ہی۔ وہ ان الفجار، اور جو بدکار ہوں گے، جو وکٹ لوگ ہوں گے، جو فاجر ہوں گے، جو گناہ کرنے والے ہوں گے، جو فسقہ ہوں گے، لفی جہیم، وہ جہنم میں ہوں گے، کیونکہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں جہنم۔ اس کے بعد یسلونہا یوم الدین، وہ جل جائیں گے قیامت کے دن، کون؟ بدکار لوگ، وہ جل جائیں گے قیامت کے دن۔ لیکن اصلی یسلونہا بولتے ہیں داخل ہونے کو، یعنی کہ داخل ہونے کے بعد جل جانا، ٹھیک ہے؟ ایسے رکھے اب یاد، یسلونہا جہاں پہ آئے گا لفظ اور رکھیں گے یاد، وہ داخل ہوں گے، اس سے مراد اصل میں مراد اس کیا ہے، وہ داخل ہو جائیں گے، یعنی کہ جل جائیں گے اس میں، ٹھیک ہے؟ یسلونہا یوم الدین، وہ داخل ہو جائیں گے قیامت کے دن اس میں۔ وما هم عنها بغائبین، وما هم عنها، اور نہ وہ اس سے غائب ہوں گے، کس سے؟ جہنم سے۔ وہ بولیں گے کہ ہم ایبسنٹ رہیں گے جہنم سے، ہمیں کہیں جانا ہے، بس ہم ہیں دنیا میں، ختم ہو گئے، مر گئے، بس ختم، کوئی حساب کتاب نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ غائب نہیں ہوں گے، بلکہ جہنم حاضر کرتی جائے گی ان کے سامنے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور کس چیز نے خبر دی آپ کو کیا ہے یوم جزا؟ وما ادراک، اور کس چیز نے خبر دی آپ کو کہ کیا ہے یوم جزا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ثم، پھر سے، ما ادراک یا ما یوم الدین، کس چیز نے خبر دی آپ کو کہ یوم الدین، قیامت کا دن کیا ہے؟ وہ دن وہ ہوگا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی ملکیت، کوئی طاقت، کوئی اختیار نہیں رکھے گا ایک نفس کسی اور نفس کے لیے، ایک سول کسی اور سول کے لیے، شیئن کچھ بھی نہیں، کوئی اختیار کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں اختیارات ہوتے ہیں انسانوں کو، لیکن آخرت میں تمام اختیارات صرف رب کے ہاتھ میں ہوں گے، کسی کے ہاتھ میں کوئی بھی اختیار نہیں ہوگا، کوئی سفارش بھی نہیں کر پائے گا جب تک رب کا اذن نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش نہیں کر پائیں گے، کوئی ولی بزرگ اور مومن سفارش نہیں کر پائے گا، کوئی شہید، کوئی کتب، کوئی غوث، غوث کوئی نہیں ہوتا ہے ویسے، کوئی سفارش نہیں کر پائے گا جب تک رب نہیں چاہے گا، ٹھیک ہے؟ والامر یومئذ للہ، اور اس دن معاملہ سارا اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، صرف حکم اس دن صرف اللہ کا ہی ہوگا، والامر جو کمانڈ ہوگی، جو حکم ہوگا، یومئذ للہ، وہ صرف اللہ کا ہی ہوگا۔
پہلے کیا کہ ان الابرار لفی جحیم، جو نیکو، لفی نعیم، جو نیکوکار ہوں گے وہ نعمتوں میں ہوں گے. اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ جو اللہ کے حقوق پورے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اعمال قلوب بھی اچھے رکھتے ہیں، اعمال جوارح بھی اچھے رکھتے ہیں، ان کو جزا مل جائے گی، ٹھیک ہے. یعنی کہ قلب اور روح اور بدن کی نعمتیں حاصل ہو جائیں گی، دل کی نعمتیں بھی، روح کی نعمتیں بھی، اور جسم کی نعمتیں بھی ان کو حاصل ہو جائیں گی. لیکن جو فجار ہوں گے، جو فاجر لوگ ہوں گے، جن نے رب کے حقوق پامال کر دیے، کوتاہی کی اس میں، جن کے دل بگڑ گئے، ڈر گئے فطرت سے، تو ان کو کیا ہوگا؟ وہ جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے. دردناک عذاب ان کو ہوگا. اور اس کے بعد تو یہ ہم نے پڑھ لیا. والامر یومئذ للہ سے مراد کیا ہے؟ جو وہاں پہ آئے گا نا، وما ادراک ما یوم الدین، اور تجھے کس نے خبر دی کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ اور تجھے کس نے خبر دی کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ پھر میں کہتا ہوں کہ تجھے کس نے خبر دی کہ بدلے کا دن کیا ہے. ان آیت کریمہ میں اس سخت دن کا حول دلایا گیا ہے جو ذہنوں کو حیرت زدہ کر دیں گے. یعنی کہ کون دیتا ہے آپ کو اس کے بارے میں؟ کون دیتا ہے؟ کس نے سکھایا رسول وسلم کو کہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے. وہی انہیں خبر دیتا تھا کہ کیا ہو جائے گا. جس طرح اپنے کائنات بنائی ہے، وہی ہمیں کہتا ہے کہ آگے کیا ہو جائے گا تمہارے ساتھ اور تمہیں کیا کرنا چاہیے. تو یہ تھا صورت کیا؟ انفطار، ٹھیک ہے. اب کیا ہے؟ صورت متففین. متففین، ہاں. کل سے ٹائمنگ 5:30 پہ ہی، ہاں. تھوڑا ورنہ ٹائم ہوتا تھا ڈیلے تھوڑا سا. 5:30 AM پہ، ہاں. یہ کل پڑھیں گے. ہاں انشاءاللہ یہ کل پڑھیں گے. ایسا سوال ہے کسی کوئی آج کے بارے میں؟ تھوڑا تھا نا وہ مسئلہ کیا اس کو بولتے ہیں، تقدیر کے بارے میں. ویسے تقدیر سمجھ آنا چاہیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسا. اس میں اور مثال کیا دیتے تقدیر میں؟ اس میں اور مثال دیتے ہیں ایسے. تقدیر کے بارے میں مثال کیا تھی؟ ہاں دیکھیے، جیسے ڈاکٹر بولتے ہیں پیشنٹ کو کہ تم نے اگر اور اسموکنگ کی نا، تمہاری لنگس خراب ہو جائیں گی، تمہاری لنگس خراب ہو جائیں گی. اب وہ لکھتا ہے کیا چٹھی پہ؟ اسموکنگ سے تمہاری لنگس خراب ہو جائیں گی. اب وہ انسان پتہ کیا بولتا ہے؟ وہ بولتا ہے ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ میری لنگس خراب ہو جائیں گی، اس لیے میری لنگس خراب ہو گئی. وہ ڈاکٹر کو بلیم کر رہا ہے، حالانکہ اسموکنگ اس نے خود کی. بلیم کر رہا ہے ڈاکٹر کو، ڈاکٹر نے بس کہا تھا ایسا ہو جائے گا اگر تم نے ایسا کیا. تو ایسی مثال ہے اس انسان کی جو اللہ تعالیٰ کو بلیم کرتا ہے اپنے گناہوں پہ، اپنے ایکشنز پہ اللہ تعالیٰ کو بلیم کرتا ہے. تو یہ حماقت ہوتی ہے انسان کی کہ وہ اللہ کو بلیم کرتا ہے اپنے گناہوں پہ، یا اللہ کو کرتا ہے بلیم اپنی پریشانیوں پہ. حالانکہ پریشانی جو بھی انسان کو آ جاتی ہے وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے نا. ہوتی ہے کمائی اپنے ہاتھوں کی، جو پریشانی آ جاتی ہے. کبھی ہوتی ہے آزمائش بھی رب کی طرف سے، وہ بھی ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. کلاس ہو گیا، کل پڑھیں گے باقی انشاءاللہ. اس میں اتنا بچ گیا ابھی بہت. ہمارے سے دو